وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی مساجد آخر الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس مہینے میں میں نے اور آپ نے قدم رکھا ہے، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور بعض انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی، بعض کو صحیفے عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عہد الست میں 2 مرتبہ وعدے لیے۔ ایک وعدہ پوری انسانیت سے لیا، جس میں سارے کے سارے انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اصحاب بھی تھے اور مجھ جیسے گناہگار بھی تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو تمام کے تمام ارواح نے، انبیاء کی روحیں بھی موجود تھی اور انسانوں کی روحیں بھی موجود تھی، اولیاء اور اتقیاء کی روحیں بھی موجود تھی، سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، اے پروردگار کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان روحوں کے اندر فرعون کی روح بھی تھی، نمرود کی بھی تھی، قارون کی بھی تھی، ابو جہل کی بھی تھی، اور قیامت تک آنے والے نہ ماننے والے اور ماننے والے سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ ایک عہد یہ ہوا۔ پھر اللہ نے دوسرا عہد یہ لیا، وہ صرف پیغمبروں کی ارواح سے تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار نے، تمہارے مالک نے، تمہارے اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے میثاق کیا، یعنی ایک پکا عہد لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے سارے پیغمبروں، اس میں آدم بھی موجود تھے، نوح بھی موجود تھے، ابراہیم خلیل بھی موجود تھے، موسیٰ کلیم بھی موجود تھے، یحییٰ بھی موجود تھے، یوسف بھی موجود تھے، موسیٰ بھی موجود تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ سارے انبیاء کی روحیں وہاں موجود تھی، اور سب سے ایک عہد لیا اور اقرار لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک زمانہ آئے گا، کتنا زمانہ کہ تم سارے پیغمبروں کے آنے کے بعد ایک بڑا ایک وقفہ آئے گا، جس کو فطرت کا وقفہ کہتے ہیں، کہ انسانیت پھر بگڑ جائے گی، اور اتنی بگڑ جائے گی کہ اپنا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اور ایک عورت کے 10 شوہر ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جانور کو ذبح کیے بغیر اس کا کوئی ایک عضو کاٹ کر اس مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان بالکل نیچے گر چکا تھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ماں کو اپنی وراثت میں، اپنی جائیداد میں اپنی بیوی کے طور پہ قبول کر لیتا۔ ثم جاءکم، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب، جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، بالکل ایک سوکھا ہوا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ اب تو کہتے ہیں اب تو کوئی بارش ہونی چاہیے، اب تو آنی ہی چاہیے بارش، یا بہت دنوں تک اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، دن میں بھی یعنی سورج پوری طرح نکلتا نہیں، تو سارے انسان کہتے ہیں اب تو روشنی ہونی چاہیے۔ ثم جاءکم رسول، پھر 572 سال گزر جاتے ہیں، یعنی 6 صدیاں گزر جاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک وقفہ ہو جاتا ہے، اور انسانیت بگڑ جاتی ہے، اور قرآن اس تاریخ کو یوں دہراتا ہے کہ تم سارے کے سارے ان حالات میں آ چکے تھے، تمہارے اوپر ایسے حالات آ چکے تھے، اے انسانوں تم اتنا بگڑ چکے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم جہنم کے گھڑے پر پہنچ چکے تھے،
قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے، لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا، احسان کیا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا ایک پیغمبر، پھر آئے گا ایک رسول، پھر آئے گا ایک نبی۔ وہ کیا کام کرے گا؟ مصدق لما معکم، اے پیغمبرو، اے رسولو، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو پتہ چلا جس نبی کی تصدیق میرے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہی نبی ہوگا۔ پھر وہ تصدیق کیسے کی؟ سیرت کے پہلو سے اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، سارے انبیاء کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو آپ کا سفر مکہ سے شروع ہوا، بیت اللہ سے شروع ہوا، اور سیدھا آپ کا سفر بیت المقدس تک ہوتا ہے، اور بیت المقدس میں اللہ نے پہلے ہی سے سارے پیغمبروں کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد پھر آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، صلی بالناس فإنک امام الانبیاء، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سارے پیغمبروں کو نماز پڑھائیں، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ مصدق لما معکم، آج کی اس رات میں جتنے پیغمبر وہاں نبی کی امامت میں موجود تھے وہی انبیاء کہلائے، اور اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا قیامت تک تو کوئی نبی وہ ہو، کیونکہ وہ نبی کی امامت میں موجود، معراج کی رات میں وہ نبی کی امامت میں موجود۔ لہٰذا اللہ کے حبیب نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میں اور قیامت بالکل قریب ہیں، میرے بعد صرف قیامت آ سکتی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ نے جب یہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سارے کے سارے انبیاء موجود، ساری روحیں موجود، تو سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ روح تھی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو پتہ چلا رب کو مانا، سب سے پہلے رب کی ربوبیت کو محمد عربی نے مانا، پھر آدم نے مانا، پھر نوح نے مانا، پھر موسیٰ کلیم نے مانا، پھر سارے پیغمبروں نے مانا۔ تو سب سے پہلے جس پیغمبر نے مانا وہ پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد کیا کہ جب وہ پیغمبر آئے گا مصدق لما معکم، ایک وہ تمہاری تصدیق کرے گا، آنے والے سارے پچھلے پیغمبر ان سب کی تصدیق کرے گا۔ اے پیغمبروں تمہارا یہ کام ہے، لتؤمنن بہ، تم سب کو اس پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن، اور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے، تمہیں اس کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے اس مہینے کا نام ربیع الاول، اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے اس مہینے کا نام بھی ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی جو 12 تاریخ ہے جس کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک تہوار بنا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے تہوار ہیں، سال بھر بناتے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ نے ہمیں ان کے بدلے میں 2 تہوار دیے ہیں، 2 خوشیاں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ شریعت میں صرف 2 عیدیں ہیں، اور 12 ربیع الاول کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، جس بھی مکتبہ فکر سے وہ علماء ہو، کہ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اور ہم سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک کے بارے میں کچھ علماء لکھتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ کی مبارک پیدائش ہوئی، اور کچھ لکھتے ہیں 9 کو ہوئی، اور کچھ 11 کو، اور بعض 12 کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا، کیونکہ اس سے پہلے کائنات نے ایسی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی کہ محمد عربی کی آمد سے، آپ کی مبارک تشریف آوری سے دنیا کے اندر جو بہار آئی، ایسی بہار کسی اور نے دیکھی۔ اس بہار کے آنے سے پہلے اس گھر کے اندر کیا کیا برکتیں اور کیا کیا چیزیں نمودار ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ان کا چہرہ اتنا مبارک ہے، روشن ہے، اتنا سرخ ہے کہ رات کو مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔
یہ آپ کے دادا کا حسن اور ان کی خوبصورتی ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل میرے پیٹ کے اندر آیا تو میں عجیب کیفیت دیکھتی ہوں۔ سب سے پہلے تو مکہ کی عورتوں نے دیکھا کہ محمد عربی حضرت آمینہ کے جسم سے عجیب خوشبو آتی ہے، تو ساری جا کر عبد المطلب کے پاس پہنچی، شکایت کی کہ آپ کی بہو عجیب قسم کی خوشبو لگاتی ہے، اسے منع کرو کہ بیماری کے دنوں میں ایسی خوشبو نہ لگایا کرے۔ عبد المطلب نے بلایا، کہا بہو بیٹی آپ ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا کیا بتاؤں میرے سردار، میرے چاچا، میرے ابا جان، جب سے یہ حمل میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں عجیب کیفیتیں دیکھتی ہوں۔ کبھی میرے خواب کے اندر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے وہ تشریف لاتی ہیں، اور کبھی میرے خواب کے اندر مریم آتی ہیں اور وہ مجھے خوشخبری دیتی ہیں، بشرا لکی یا آمینہ فإنک بحملت بسید الاولین والآخرین، اے آمینہ تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، فإنک حملت بسید الاولین والآخرین، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ اولین اور آخرین سب کا سردار ہوگا۔ اور حضرت آمینہ نے فرمایا اے میرے ابا جان کہ ساری عورتیں جب کنویں پر پہنچتی ہیں پانی کھینچنے کے لیے، کیونکہ مکہ کے اندر چشموں کا نظام نہیں ہے، مکہ کے اندر اس وقت نلکوں کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، تو پانی کنویں کے اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا تھا۔ حضرت آمینہ اپنے سسر عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ ساری عورتیں جب پانی بھرنے آتی ہیں تو ان کو ڈول ڈالنا پڑتا ہے، پھر کھینچنا پڑتا ہے، جس وقت میں کنویں پر پہنچتی ہوں تو سارا کا سارا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو برکتیں ظاہر ہوئی آپ کے گھر میں، فإنک بحملت بسید الاولین والآخرین۔ اے میرے ایمانی بھائیو، میں اور آپ بھی اس نبی کے سردار ہیں، اس نبی کی امت ہیں، اور وہ نبی تمام امتوں کے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اولین کے سردار بھی ہیں، آخرین کے سردار بھی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر، کہ قیامت کے دن میری امت کی 80 صفیں ہوں گی اور سارے انبیاء کی امتیں 40 صفوں میں تقسیم ہوں گی، 120 صفیں ساری ہوں گی، اور اس دن حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے کوئی اس پر فخر، انا سید ولد آدم والا فخر، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر۔ بعد میں ختم کروں گا ایک نقطے پر کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہوگا، میں ساری ابن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر، اور میں سارے انبیاء کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھنڈا خود ناز کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں، نبوت خود ناز کرتی ہے کہ میں کس کو ملی۔ سارے انبیاء بن مانگے آئے اور میرے اور آپ کے نبی کو مانگ کر لیا گیا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، سارے انبیاء تشریف لائے، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، آدم نے بھی نبی کی صفات کو پڑھا، نوح نے بھی پڑھا، موسیٰ کلیم نے بھی پڑھا، اور سارے پیغمبروں نے نبی کی صفات کو پڑھا۔ جو آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب نے اللہ سے مانگا کہ اللہ وہ نبی مجھے دے دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کی ذریت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ بس کیسے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانوں سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بچپنے کے اندر امتحان آزمائش ہوئی، پھر جوانی کے اندر آزمائش ہوئی، پھر جب شادی کی پھر آزمائش ہوئی، پھر جب بچہ ملا پھر آزمائش ہوئی، اللہ نے مال دیا اس کے بارے میں اللہ نے ان کو آزمایا۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے قرآن پڑھنے والو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سارے امتحانوں سے آزمایا، بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں سے کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے خلیل، میرے ابراہیم، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ ایک انعام اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق دیا، اور اے ابراہیم دوسرا انعام میں تیری مرضی کے مطابق عطا کروں گا، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مال دیا، ان نے سارا مال مہمانوں پر خرچ کیا۔ اللہ نے جوانی دی، اس جوانی کو نمرود کی آگ پہ پیش کر دیا۔
آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ نے جب بیوی اور بچے دیے، چھوٹے بچے، اللہ نے کہا جاؤ ان کو دور مکہ کی اس ویران وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے۔ اس امتحان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر وقت آیا کہ باپ کو الوداع کرنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر وقت آیا خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور کامیاب جب ہوئے اللہ نے ان کو 2 انعاموں سے نوازا۔ پہلا انعام یہ دیا کہ اللہ نے ان کو ساری کائنات کا امام بنایا اور اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پھر جب خلیل کس کو کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل اس یار، اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے، جس کو محبت میں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ بتاؤ اپنی محبوب چیز کوئی کسی کو دیتا ہے؟ بتاؤ حاجی صاحب، اپنی محبوب چیز کوئی کسی کو دیتا ہے؟ کہتا ہے یار سب کچھ مجھ سے مانگ لیکن میرے حبیب کے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں بات۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور ابراہیم خلیل مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دے دے۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ خلیل نے کہا اللہ میری ساری پیاری چیزیں تیرے حوالے، تیرا پیارا میرے حوالے، تیرا پیارا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل کی اور بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل کرنے کے بعد پھر کعبے کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور دعا مانگی۔ دعا کے وقت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا پہ آمین کر رہے ہیں اور مانگنے والے یوں مانگ رہے ہیں، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اس مانگنے پر جو آمین کہہ رہا ہے دعا پر وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس مبارک گھر کے سامنے مانگا جا رہا ہے اس گھر کا نام بیت اللہ ہے، اور جس ہستی کو مانگا جا رہا ہے اس ہستی کا نام رسول اللہ ہے، اور جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے اس کا نام حضرت اللہ ہے، اس کا نام حضرت اللہ ہے۔ اللہ نے یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ان کی نسل سے، ان کی ذریت سے کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو انتخاب چنا اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے بنو کنانہ کو، بنو نزار کو، اور ان میں سے چلتے چلتے کلاب کو، بنو قصی کو، اور بنو ہاشم کو، اور بنو قریش کو، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، اللہ نے ان میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ مومنوں اللہ نے موقع دیا ہے، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن نبی کی سیرت ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور میرے اور آپ کے لیے سہارا انہی کی زندگی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔